ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس غرور کی بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ، تو بدحواس ہو کر عاجز ہو گیا کافر، اور اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظلم کرنے والے لوگوں کو۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر جب کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اسے مار دیا، پھر زندہ کر کے اسے اٹھایا اور فرمایا کتنی مدت تو ٹھہرا؟ اس نے کہا میں ٹھہرا ہوں پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تو ٹھہرا رہا 100 سال۔ تو اپنے کھانے اور پینے کی چیز دیکھ، وہ اب تک بدبودار نہیں ہوئی، اور دیکھ اپنے گدھے کو جس کی ہڈیاں تک سالم نہ رہیں، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنائیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کس طرح انہیں ہلا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب قدرت کا نشان اس کے لیے ظاہر ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے جلائے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں؟ مگر اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا۔